نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله محترم مولانا حاجی حافظ محمد اسلم چشتی صاحب، حافظ محمد سرفراز صاحب، جناب حافظ محمد اسلم صاحب محفل میں تشریف فرما، دیگر برادران اسلام، جیسا کہ ابھی حافظ صاحب نے بیان کیا، یہ محفل شریف اس مسجد میں ہر سال ہوا کرتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذکر خیر کے لیے عشرہ ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعرات کو مکمل ہوا۔ اب جو محافل ہیں ان کا عنوان محفل ہے شہیدان مدینہ۔ پہلے اس عنوان کی مختصر وضاحت عرض کر دوں کہ شہیدان مدینہ سے مراد کیا ہے، اس اصطلاح کی کیا حقیقت ہے۔ سامعین محترم، حدیث پاک میں بڑی مشہور معتبر حدیث پاک ہے، ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے اس پہاڑ پر تشریف لے گئے جسے جبل احد کہا جاتا ہے، اور جس پہاڑ کی شان یہ ہے، سرکار نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یحبنا جبل احد ہم سے محبت کرتا ہے، ونحبہ اور ہم جبل احد سے محبت کرتے ہیں۔ سرکار کا چاہنے والا آپ کا محب بھی ہے اور آپ کا محبوب بھی ہے، وہ مدینہ طیبہ کا مقدس پہاڑ، اور اس محبت کا ظہور آج بھی ایک انداز سے مسجد نبوی شریف سے آپ باب فہد سے باہر نکلیں، آپ کو سامنے جبل احد نظر آئے گا۔ اب اور جو پہاڑ ہیں جن کا جیسے جبل صلاح ہے، جن کا ذکر سیرت میں آتا ہے، وہ حرم کے آس پاس ہوتے ہوئے کوئی پہاڑ نظر نہیں آتے، لیکن جبل احد نظر آ رہا ہے۔ جبل احد پہ جاؤ گنبد خضرا نظر آ رہا ہوتا ہے، جو حرم میں ہے تو پھر جبل احد نظر آ رہا ہے۔ یہ اس بات کا ظہور ہے کہ یحبنا ونحبہ، احد ہم سے محبت کرتا ہے، موت سے محبت کرتا ہے۔ اس محبت کا یہ منظر اب بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ سرکار اس محبوب پہاڑ پہ تشریف لے گئے، جیسے ہی سرکار کے قدم مبارک لگے فتحرک الجبل، پہاڑ کانپنے لگا، پہاڑ کانپایا۔ سرکار نے
پائے اقدس سے ٹھوکر لگائی اور زبان پاک سے ارشاد فرمایا اسقط اہدو فإنما علیک نبی و صدیق و شہیداں، اہد ٹھہر جا، ساکن ہو جا، یہ جنبش چھوڑ دے، دیکھ تجھ پر اللہ کا نبی تشریف فرما ہے، تجھ پر صدیق اکبر جلوہ فرما ہے، اور تجھ پر دو شہید عمر اور عثمان تشریف فرما ہے۔ حضور پہاڑ سے خطاب فرما، حضور پہاڑ سے بات کر رہے ہیں، یہ پتھر اور پہاڑ حضور کو سلام کہتے ہیں اور حضور ان پتھروں سے کلام کرتے ہیں۔ یہ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، مکہ کے ایک اور پہاڑ کا ذکر حضور نے کیا، سرکار نے فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ کانا یسلم علی قبل ان ابعث وانی لعارف الان، مکہ کا ایک پتھر ہے، ایک پہاڑ ہے جو میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کہتا تھا، میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے اعلان نبوت سے پہلے سلام کہتا تھا، وَإِنِّي لَعَارِفُهُ الْآن، میں اب بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ پتھر حضور کو پہچانتا تھا، یہ اللہ کے آخری نبی ہے، سلام کہتا تھا، حضور اس پتھر کے سلام کو سنتے تھے، اس پتھر کو پہچانتا تھا، بھولا نہیں ہے۔ انی لعارف الآن، اس پتھر کو میں اب بھی پہچانتا ہوں، یہ مدینہ میں جانتا ہے۔ تو آپ پتھروں سے کلام کرتے ہیں، پتھر آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ تو وہ جو ٹھوکر لگائی اور ارشاد فرمایا اود رک جا، ساکن ہو جا، دیکھ تجھ پر اللہ کا نبی موجود ہے، صدیق موجود ہے اور دو شہید موجود ہیں۔ وہ ٹھوکر لگی، وہ ارشاد سنا، پہاڑ ہو گیا، ساکن ہو گیا، زلزلہ ختم ہو گیا۔ تو یہاں حضور نے وہ شہادت کی بشارت دے دی، شہیدان کہہ دیا، عمر اور عثمان یہی شہیدان، یہی دو مدینہ کے شہید ہیں، کہ یہ محفل شہیدان مدینہ اسی نسبت سے کہا پائی۔ اب دونوں کو، عمر بن خطاب کو، عثمان بن عفان کو، شہادت کی بشارت بھی حضور نے مدینہ میں دی، اور دونوں کو شہادت بھی مدینہ میں نصیب ہوئی، اور دونوں کو مدینہ میں مدفن بھی نصیب ہوا۔ بشارت بھی مدینہ میں، شہادت بھی مدینہ میں، اور قبر بھی دونوں کی مدینہ میں۔ اس نسبت سے یہ محفل ہے جن میں دونوں بزرگوں کا، سرکاروں کا ذکر ہوتا ہے، وہ شہیدان مدینہ کی محفل کہلاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب پر خوبصورت والے آنا اور مترنم خطاب آپ نے اب صاحب کا سنا، میں بھی ایک بات اس سرکار کی سناؤں گا اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا خلاصہ پھر یہاں پیش کروں گا۔ تو عمر بڑے ہیں، عمر کی بات پہلے کی جائے۔ اور پھر یہ بتایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہر کوئی آیا ہے، اور عمر کو رسول اللہ نے بلایا ہے۔ اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ مراد رسول، اب میں ماحول کے مطابق بات کرتا ہوں، کہیں میں کتابوں کے حوالے دے رہا ہوتا ہوں، کہیں میں صرف فضائل پر بول رہا ہوتا ہوں۔ آپ جس ماحول میں بیٹھے ہیں یہاں فضائل کی بات ہی زیادہ وہ اچھی رہے گی۔ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں ایمان افروز، بڑی مزیدار زمانہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یہ جامع باتیں، جامع، تھوڑی باتوں میں بہت سارے عقیدے واضح ہو جاتے ہیں۔
زمانہ عمر بن خطاب کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے خواب دیکھا. زمانہ عمر کا ہے، حیدر کرار نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا کہ خواب میں حضور تشریف لائے. سرکار نے نماز فجر پڑھائی. نماز فجر پڑھا کے سرکار اپنے مصلی پہ تشریف فرما ہے. صحابہ کی طرف آپ نے چہرہ انور کیا ہوا. ایسے میں کہیں سے کھجوروں کا ایک ٹوکرا ہدیے میں آ گیا. کسی بندے نے آگے سرکار کی خدمت میں کھجوروں کا بھرا ٹوکرا پیش کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوریں تقسیم فرمانی شروع کی. خواب حیدر کرار کا آپ وہ بیان فرمائے. ہر ایک کو ایک ایک کھجور عطا فرمائی. مولا علی فرماتے ہیں کہ سرکار نے مجھے بھی ایک کھجور عطا فرمائی. خواب میں، جاگتے میں نہیں. خواب علی کا، اور جو خواب دیکھتا ہے پتہ اسی کو ہوتا ہے کیا دیکھا ہے. دوسرے کو تو نہیں پتا ہوتا کہ خواب کیا دیکھا ہے. فرماتے ہیں سرکار نے مجھے خواب میں کھجور عطا فرمائی. کھجور میں نے منہ میں رکھی، کھجور میں نے کھا لی. جب میری آنکھ کھلی تو میں محسوس کرتا ہوں جیسے کھجور اب بھی میرے منہ کے اندر ہے. مجھے مٹھاس محسوس ہو رہی ہے. کھجور کا ذائقہ مجھے اپنے منہ میں محسوس ہو رہا ہے. یہ مقدس، یہ پر نور و پر سرور خواب دیکھنے کے بعد آ گئے نماز فجر پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں. اب عمر بن خطاب کا دور ہے. عمر بن خطاب نے نماز فجر پڑھائی. جو نماز فجر پڑھانے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد عمر بھی مصلی پہ بیٹھے، رخ کیا صحابہ کی طرف بالکل رسول اللہ کے انداز میں. سرکار نے ادھر رخ کیا تھا، عمر ادھر منہ کر کے بیٹھے. اب ظاہراً بھی کوئی صاحب آئے، کھجور کا ٹوکرا لا کے عمر کی خدمت میں پیش کر دیا. اب عمر نے کھجوریں تقسیم فرمانی شروع کی. دھیان رکھیے گا، ہر ایک کو ایک ایک کھجور عطا فرمائی. سب کھجور کھا رہے ہیں. حیدر کرار بھی کھا رہے ہیں. کھجور بڑی مزیدار، بڑا مزہ آیا کھجور کھا کے. دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ عمر بن خطاب مجھے ایک کھجور اور بھی دے دے. یہ علی نے دل میں سوچا ہے. علی نے دل میں سوچا ہے، نہ اپنا خواب بیان کیا ہے، نہ منہ سے کوئی بات کی ہے. دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ عمر کاش کہ مجھے ایک کھجور اور دے دے. جو وہ سوچا تو عمر بول اٹھے، اے علی، اگر رسول اللہ نے آپ کو خواب میں 2 کھجوریں دی ہوتی، عمر بھی دوسری کھجور آپ کو دے دیتا. اللہ نے عمر کے دل میں بھی حق داخل کیا ہے، عمر کی زبان میں بھی حق جاری کیا ہے.
آپ دوسرے کو پتا نہیں ہوتا، لیکن عمر کو پتا ہے علی نے کیا خواب دیکھا ہے، عمر کو پتا ہے علی کیا سوچ رہے ہیں۔ یہ کیا راز ہے؟ یہ راز النظرہ میں یہاں پر یہ بات آگے لکھی ہے کہ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، مومن اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سینے روشن ہوتے ہیں۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ سورہ یوسف میں آتا ہے یہ کلمہ، آیا مبارکہ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب آپ یہ بتا دو دنیا کو، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ کہ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ کنز الایمان میں بڑا پیارا ترجمہ کیا، بصیرت ایک ہوتی ہے نا بصارت، یہ جو ہماری سار کی آنکھیں ہیں نا، یہ جو دیکھتی ہیں ان میں بصارت ہے، اور جو دل کی آنکھیں ہیں جو شائن آنکھوں سے نظر نہیں آتی لیکن نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ کس شے سے نظر آتی ہے؟ وہ مومن کو بصیرت سے نظر آتی ہے، وہ جس کو فراست کہا گیا۔ چلے یہاں ایک بات ضمن سنا کے میں آؤں گا پھر ادھر۔ ایک کافر تھا، کسی اور مذہب کا تھا، اس نے حدیث سنی اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس نے اندر زنار باندھا ہوا، وہ جو ڈورا سا وہ باندھتے تھے جو کفار مشرکین، کفر کی نشانی، جنجو کہتے ہیں ہمارے لوگوں سے، جنجو یا زنار باندھا ہوا، اوپر سے لباس مسلمانوں والا پہن لیا، صورت مسلمانوں والی بنا لی، اندر سے پکا کافر ہے۔ تحقیق میں یہ حدیث پڑھی کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ وہ ہر کسی سے ملے، علماء سے، بزرگوں سے ملتا تھا، کہتا تھا مجھے اس حدیث کا معنی سمجھا دے، تو وہ اس حدیث کا معنی بیان کر دیتے، وہ سن کے چلا آتا۔ اب آیا جنید بغدادی کی خدمت میں، کہتا ہے حضرت جی مجھے اس حدیث کا ذرا معنی سمجھا دے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فرمایا جنید نے اس کا معنی یہ ہے کہ تو جیسے اوپر سے مسلمان بنا ہوا ہے، دل سے بھی مسلمان ہو جا۔ جنید جان گئے یہ اندر سے کافر ہے، اس نے زنار باندھا ہوا ہے، دل میں کفر چھپایا ہوا ہے۔ جیسے ہی یہ بات سنی، یہی آزمائش تھی کہ کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے کہ جو ایسی دل کی روشنی رکھتا ہو، میرے دل کا راز جان لے۔ جنید بغدادی نے فرمایا معنی یہ ہے تو زنار توڑ، کفر چھوڑ اور میرے آقا کی غلامی میں آ جا۔ وہ قدموں پہ گرا، اس نے کلمہ پڑھا، لیکن حیرت سے سوال کیا، کہا میں نے کتنے ہی بزرگوں سے یہ معنی پوچھا تھا لیکن یہ بات کوئی مجھ پہ ظاہر نہ کر سکا تھا۔ فرمایا یہ بات نہیں ہے، یہ مت سمجھنا کہ ان کو پتہ نہ تھا، جن اور بزرگوں کے پاس تو جاتا رہا پتہ ان کو بھی تھا کہ تو اندر سے کافر ہے، تو کیا جاننا چاہ رہا ہے، لیکن ان کو یہ بھی پتا تھا کہ تمہارا ایمان لانا جنید بغدادی کے ہاتھ پہ لکھا، ان کو یہ بھی پتا تھا۔ اتقوا فراست المومن
سبیلی ادعو الاللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. قرآن کہہ رہا ہے. تو صاحب کنز الایمان نے ترجمہ فرمایا آپ فرما دیں میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, یہ ہے میرا راستہ, میں اور میرے پیروکار دل کی آنکھیں رکھتے ہیں, بصیرت والے, دل کی آنکھوں والے, سینے روشن ہے. اب خواب علی کا ہے, عمر جان رہے ہیں, علی سوچ رہے ہیں کہ جو اور بھی مل جائے, عمر کہہ رہے ہیں جو رسول اللہ نے دوسری کھجور دی ہوتی میں بھی دے دیتا. آپ نے وضاحت فرمائی یہ کیسے پتا چلا؟ یہ مومن کو اللہ نے بصیرت عطا فرمائی, سینے روشن. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ عمر اور علی کا آپس میں کیسا تعلق تھا. یہ بھی پتا چلا مولا علی نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے تھے. یہی نہیں 2 سال صدیق اکبر کے, 10 سال عمر کے, 12 سال کا عرصہ کم و بیش, یہ تینوں پہلے خلفاء کا عرصہ یہ 23-24 سال کا عرصہ بن جاتا ہے. ان سارے عرصے میں حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے رہے, تینوں خلفاء کی ابتداء میں نمازیں پڑھتے رہے, انہیں اپنا امام و پیشوا مانتے رہے. مولا علی نے تینوں کی بیعت کی ہے, مولا علی نے تینوں کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے, مولا علی نے تینوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات بنا کے رکھے ہیں, مولا علی نے تینوں کے ناموں پر اپنے بیٹوں کے نام رکھے. سبحان اللہ. یہ سرکار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. اب اسی طرح ہی ایک آدھ بات عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنا کے میں اپنا بیان مکمل کر لوں گا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے یہی موضوع کہ مولا علی کے ساتھ ان کا کیسا تعلق ہے, کیسا پیار ہے مولا علی کے ساتھ, مولا علی کا عثمان غنی کے ساتھ. ایک بات میں نے بہت ساری باتیں سنائی, حوالے بیان کیے. یہاں میں نے عرض کیا کہ یہ ماحول ایسا نہیں کہ مجھے یہاں حوالے پیش کرنا پڑے, کہ میں آپ کو ایک مزیدار بات یہاں بھی سنا دیتا ہوں کہ جس سے پتہ چلے گا کہ مولا علی بھی عثمان سے پیار کرتے تھے, عثمان مولا علی سے پیار کرتے تھے, اور حسن حسین یہ بھی دونوں مولا سرکار عثمان پاک سے پیار کرتے تھے. عثمان پاک ان سے بھی پیار کرتے تھے. تو بیان کر چکا ہوں, اب میں آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں کہ سرکار حسن پاک اور جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں خلفاء راشدین ہیں. 5ویں خلیفہ راشد جناب حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار عثمان کے ساتھ بڑا ہی پیار تھا, بڑی ہی محبت تھی. دونوں کا آپس میں آنا جانا, اٹھنا بیٹھنا, مشاورت تھی دونوں میں. ایک دفعہ ایسے ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نکاح فرمایا, اور نکاح کے ساتھ آپ کو پتا ہے ولیمہ سنت ہے. سرکار عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شادی کا ولیمہ منعقد کیا. اس تقریب میں سرکار حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دعوت دی. جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے ولیمہ کی تقریب میں تشریف لائے, لیکن حضرت حسن نے کھانے سے معذرت کی کہ کہا کہ جناب میں نے تو آج روزہ رکھا ہوا ہے, یہ میرا روزہ قبول فرما لیں تو مجھے معافی دے دیں, تو میں آپ کا کھانا نہیں کھا سکتا ہوں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھتیجے کوئی بات نہیں, آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے, آپ کھانا نہ کھائیں, لیکن روزے میں جو شریعت نے جائز رکھی ہے وہ میں خدمت آپ کی کر دیتا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ روزے کی حالت میں سرکار نے آنکھوں میں سرما لگانا جائز رکھا ہے. اب کھانا آپ کھا نہیں سکتے, تو عثمان نے کہا میں اپنے ہاتھوں سے آپ کی آنکھوں میں سرما لگا دوں.
میں بڑا ہی پیار تھا، محبت تھی، دشمنیاں نہ تھی۔ قرآن بھی تو یہی کہہ رہا ہے، رحماء بینہم، آپس میں رہتے ہیں۔ ان کی لڑائیاں ہیں تو کافروں کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار ہیں اور رحماء بینہم کی شان والے ہیں، کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہے۔ یہ بھی میں بیان کر چکا، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات جو بیان کیے کہ آپ کے پہرے دار بن کے حسین و حسن آپ کے دروازے پہ موجود تھے۔ جس دن عثمان کی شہادت ہوئی دروازے پہ پہرا دے رہے تھے، جو وہ باغی آئے تھے، جو منافق حملہ آور ہوئے تھے، وہ تو دیواریں پھلانگ کے چھت کے راستے سے آئے تھے، مکان آپس میں جڑے ہوتے ہیں، تو وہ کسی چھت پر چڑھے اور چھت سے آتے آتے عثمان غنی کے سین میں اترے، اندر آ کے عثمان بن عفان پہ حملہ کیا، ان کو شہید کر دیا۔ باہر دروازے پہ جو محافظ موجود تھے ان کو پتہ ہی نہ چلا، تو آپ کی اہلیہ حضرت نائلہ بن فرافصہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے چلا کر یہ خبر دی کہ لوگوں، امیر المومنین کو ان ظالموں نے شہید کر دیا ہے۔ وہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ خاتون پہلے عیسائی تھی، پھر اسلام قبول کیا تھا، جناب عثمان نے ان سے نکاح فرما لیا تھا۔ شہادت کے وقت وہ موجود ہیں جو وار کیے گئے، نائلہ نے آگے ہاتھ بڑھایا، یہ ہے وفادار اہلیہ ہے، ہاتھ آگے بڑھایا، حضرت نائلہ کی 3 انگلیاں کٹ گئی۔ اور نائلہ نے کہا ظالموں کیا کر رہے ہو؟ اس پر حملہ آور ہو جس نے میرے روما خریدا تھا اور وقف کیا تھا، اور رسول اللہ کا پیارا داماد، اور وہ جیسے اس نے کی مدد کرنے والا، وہ رائے خدا میں مال خرچ کرنے والا، وہ کمزوروں ضعیفوں ناتوانوں کی مدد کرنے والا، وہ بیواؤں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا، اور اس نیک انسان کو تم نے شہید کیا۔ پھر نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیاں کٹی موجود تھی۔ میں عرض کر رہا تھا حفاظت کے لیے دروازے پہ حسین و حسن موجود تھے۔ پہلے ذرا سے ایک بار کا ہوا تھا، ادھر سے تو تیر چلانے کی اجازت نہ تھی، عثمان اجازت نہیں دے رہے تھے، انہوں نے تیر چلایا تھا منافقوں نے۔ حسین سرکار حسن پاک، حسین پاک عثمان غنی کے دروازے پہ محافظ بن کے کھڑے ہیں، وہ تیر حسن کو لگا اور حسن زخمی ہوئے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ حسن زخمی ہو گئے، انہوں نے کہا یہ تو اب تو بنو ہاشم بھی ہمارے دشمن ہو جائیں گے، ہم پر ٹوٹ پڑیں گے، جلدی کرو، کسی نہ کسی طرح عثمان کو جلدی سے شہید کرو۔ اسی واقعے کے بعد، حسن کے زخمی ہونے کے بعد، وہ پیچھے سے آئے تھے اور عثمان غنی کو شہید کیا تھا۔ کوفہ کی مسجد ہے، زمانہ ہے مولا علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسن نے خواب دیکھا ہے، حسن پاک مولا علی کی موجودگی میں اپنا خواب سنا رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رات اپنی شان کے مطابق اپنے عرش پہ جلوہ فرما ہے۔ میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، عرش کا پایا حضور نے پکڑا ہے، پھر پیچھے ابو بکر ہیں، حضور کے مبارک کندھے پر ابو بکر نے ہاتھ رکھا ہے، پھر عمر کے پیچھے عمر ہے، ابو بکر کے کندھے پہ عمر نے ہاتھ رکھا ہے، اور پیچھے عثمان آئے ہیں، اس شان سے آئے ہیں، اپنا کٹا ہوا سر ہاتھوں پہ رکھا ہوا ہے۔ عثمان نے اپنا کٹا ہوا سر ہاتھوں پہ رکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی شکایت پیش کر رہے ہیں۔ حسن کا خواب ہے، پہلے ایک مولا علی کا خواب سنا، اب حسن کا بھی خواب سماعت فرما لیں۔ یہ خواب بیان فرما رہے ہیں کہ عثمان رب کی بارگاہ میں اپنی شکایت پیش کر رہے ہیں کہ میرے رب کریم بتا مجھے کس جرم کی سزا میں انہوں نے قتل کیا، میرے مالک میں نے کیا کیا تھا؟ نہ تو میں مرتد ہوا تھا کہ مرتد کو مارا جاتا ہے، نہ میں نے کسی کو قتل کیا تھا کہ قاتل کو قتل کیا جاتا ہے، اور میں نے تو کبھی زندگی
طلبکاری نہیں کی. میں نے زندگی بھر تو کسی نافرمان کو بری نظر سے دیکھا تک نہیں ہے جس کی زنا کی وجہ سے وہ اس کو سنگسار کیا جاتا ہے. شادی شدہ زانی کو یہ تین ہی وجہ ہیں قتل کی. کسی اور کو قتل کرے, یا مرتد ہو جائے, کفر پہ رہنا چاہے, یا پھر وہ شادی شدہ زنا کا جرم کرے, سنسار کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسا جرم نہیں جس کی وجہ سے بندے کو قتل کیا جائے. تو عثمان رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, بیان کریں مولا حسن سرکار حسن مولا علی کی موجودگی میں, رب کریم بتا مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. جب عثمان نے اس انداز میں اپنی شکایت پیش کی تو عرش الہی کانپا, عرش الہی کانپا. اللہ کی جلالی صفت کا ظہور, اور اس سے دو پرنالے خون کے جاری ہو گئے, دو پرنالے خون کے عرش جاری ہو گئے. اس کی تعبیر خواب کی یہ کی گئی کہ عثمان بن عفان کی مظلومانہ شہادت کا نتیجہ یہ ہے کہ جو دو لڑائیاں مسلمانوں کی آپس میں ہوئی, ایک جنگ جمل ہے, ایک جنگ صفین ہے. اب صحابہ کو مدعون کرنے کے لیے لوگ ان کا بڑا حوالہ دیتے ہیں, لیکن سبب دیکھو کیا ہے. عثمان غنی کو ظلماً شہید نہ کیا جاتا, یا پھر بالفعل عثمان کے قاتلوں کو پکڑ کے قتل کر دیا جاتا, عثمان کا بدلہ لے لیا جاتا, پھر یہ لڑائیاں آپس کی نہ ہوتی. لیکن اللہ کی تقدیر کا لکھا وہ تو ہو کے رہتا ہے. تو عثمان کے خون کی سزا امت کو یہ دی گئی کہ یہ دو لڑائیاں جنگ جمل اور جنگ صفین آپس میں ہوئی. یہ اہل علم نے اس خواب کی تشریح بیان فرمائی ہے. یہاں سے آپ دیکھ لیں ان دونوں گھروں کا آپس میں کیسا پیار تھا, کیسا رشتہ ناتا اور کیسا تعلق تھا اور کیسی محبت تھی. تو ہمارا یہی پیغام ہے, دونوں گھروں سے محبت کرو, آل سے بھی محبت کرو, صحابہ سے بھی محبت کرو, اور کسی گھر کی بھی بے حرمتی اور بالکل نہ کرو, قطع نہ کرو, کسی کے خلاف زبان دراز نہ کرو. نہ سرکار حسین پاک پر, نہ سرکار حسن اساس پر کوئی تنقید کرو, نہ رسول اللہ کے کسی صحابی پہ تبرہ کرو. یہ ہمارا مذہب, یہ ہمارا مشرق, اسی کے ہمارے پاس دلائل اور ہم دلائل دے رہے ہیں الحمدللہ. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبوں کا صدقہ اس محفل شریف کو قبول فرمائے. جنہوں نے اہتمام کیا ہے انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.